الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتارنا ہے کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے اتاری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حق کے ساتھ، پس بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی خالص، اسی کے لیے آگاہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بندگی خالص ہو کر، اور جنہوں نے اس کے علاوہ حمیتی پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پوجتے ہیں ان کو اس واسطے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جھوٹے انکار کرنے والے کو۔ اگر اللہ اولاد چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ اکیلا قوت والا، بنائے زمین اور آسمان ٹھیک ٹھیک، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور کام میں لگا دیا ہے اس نے چاند اور سورج کو، اور ہر ایک مقرر میعاد تک چلتا رہے گا۔ آگاہ رہو، وہ زبردست ہے بخشنے والا۔ بنایا تم کو ایک جان سے، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اور اتارے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے۔ تم کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد دوسری طرح 3 اندھیروں میں۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا، اس کی حکومت ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ پھر کدھر بہکتے ہو؟ اگر تم منکر ہو، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا، اور اگر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں پسند فرمائے گا، اور کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ دوسرے کا۔ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے، پھر تم کو بتائے گا تمہارے اعمال، وہ بے شک دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جب انسان کو سختی پیش آئے تو پکارتا ہے اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے، پھر جب بخشے اسے نعمت اپنی طرف سے تو بھول جائے اس کو جس کو پہلے پکار رہا تھا، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے برابر اوروں کو تاکہ اسے بہکائے سیدھے راستے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، تم اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم اہل جہنم سے ہو۔ کیا جو بندگی میں گزارتا ہے رات کی گھڑیوں کو سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ڈر رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے رب کی رحمت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ پچھلے فرمان الہی میں دین اسلام کی پوری حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ ہی مالک ہے، خالق ہے، رب العالمین ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اپنی کتب عطا فرما کر ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق خدا کو ہدایت سے نوازا۔ خوش بخت لوگوں نے حکم کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی، اسی پر زور دیا۔ بدبختوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور شیطان کی اما پر کبھی رسولوں کو جھوٹا کہا، کبھی گھٹیا سمجھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات سے نوازا تو بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقت پر یقین کرنے کے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔ مگر جنہوں نے رسولوں کی اطاعت کرتے ہوئے نسبت حاصل کی اور اس نسبت سے اپنے دل و دماغ منور کر لیے، ان پر شیطان کا قابو نہ چل سکا اور انہوں نے سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس سے محبت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دیا
یہ صرف دینے والا اور لینے والا جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواب بیان فرما کر اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمت للعالمین ہے۔ آج کے فرمان میں بھی اسی حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ یہ کتاب الہی جو ہدایت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، یہ اس اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے جو مالک خالق وحدہ لا شریک ہے اور بہت بے مثال طاقت، علم و حکمت کا مالک ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک، کوئی کمی نہیں۔ اس پر عمل کرنے سے ہی دونوں جہانوں کی سرخروئی ہے اور نجات ہے۔ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو بغاوت کرنے والے اور انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے دنیا میں بھی عزت، سرخروئی اور آخرت میں جنت کے باغ ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغیوں کے لیے جہنم کی وہ آگ ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ ان انعامات کا حصول نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے اور محرومی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہے۔ یہ محفل اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔